سکتا ہے، لیکن جو بہت اہم ترین موضوع اس وقت ہم سب کے سامنے ہے، بلکہ دنیا کے تمام مسلمانوں کے سامنے بھی ہے اور دوسری قوموں کے سامنے بھی ہے، کہ ہماری نوجوان نسل کس رخ پر جا رہی ہے۔ گویا ٹاپک ہوگا نوجوان نسل۔ یہ موضوع اس وجہ سے بھی منتخب کرنا ضروری ہے کہ اگر ہم اپنے معاشرے کی صورتحال کو دیکھتے ہیں تو عقائد اور خیالات کے اعتبار سے بھی، کردار کے اعتبار سے بھی، عادتوں کے اعتبار سے بھی اور صحت کے اعتبار سے بھی نوجوان مسلسل تباہی کی طرف جا رہے ہیں، اور اس تباہی کی بنا پر کتنے ہی گھر برباد ہیں، کتنوں کے خواب بکھر جاتے ہیں، کتنے اپنی جوانی کو اپنے لیے بوجھ بنا دیتے ہیں، کتنے ہی والدین اپنے بگڑے ہوئے نوجوانوں کی وجہ سے اس دنیا میں ہی سمجھیے اپنے آپ کو قبر میں پہنچاتے ہیں، کتنی ہی عورتیں اپنے بگڑے ہوئے شوہروں کی وجہ سے اور کتنے ہی شوہر اپنی بگڑی ہوئی عورتوں کی وجہ سے طرح طرح کے ٹینشنوں کا، ڈپریشنوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور اسی کا ایک پہلو یہ ہے کہ کتنے ہی ہمارے نوجوان خودکشی تک کر لیتے ہیں۔ خودکشی کی وجوہات جو بھی ہوں گی، لیکن عام طور پر لوگ بڑھاپے میں خودکشی نہیں کرتے ہیں، جوانی میں کر رہے ہیں۔ اس میں ایسا بھی دیکھا گیا کہ جو ہائی فائی زندگی گزارنے والے ہیں، بہت اونچے گھروں کے بچے ہیں، اور ذرا سے بھی ٹینشن ہوا، ذرا سے ڈپریشن ہو گیا تو معمولی چیز پر خودکشی کر لی۔ امتحان میں فیل ہو گئے، سیٹ نہیں مل سکی، یا اس طرح کی کوئی دوسری چیز ہو گئی، یا کوئی تعلقات چل رہے تو تعلقات میں ناکامی ہو گئی تو اس کی وجہ سے خودکشی تک کر لی گئی۔ آج کا نوجوان جس طرح سے اپنے کیریکٹر کو، اپنے کردار کو، اپنے اخلاقیات کو تباہ کر دیتا ہے، اس کو کوئی افسوس نہیں ہوتا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، یہ مزید المیہ ہے۔ اس بنا پر اسی موضوع کو میں نے منتخب کیا۔ وقت بہت کم ہے، موضوع بہت پھیلا ہوا ہے، اس لیے اس کم وقت میں اس موضوع کے جتنے پہلو سامنے آ سکیں گے، آپ تمام اس تصور کے ساتھ سنیں کہ جو بات بھی آ رہی ہوگی وہ آپ اپنی ذات کے لیے لیں گے۔ یعنی آپ سمجھیں کہ میں ایک جوان ہوں، چاہے میں ان میرڈ ہوں یا شادی شدہ ہوں، بہرحال میں ایک جوانی زندگی گزار رہا ہوں۔ جو کچھ مجھے بتایا جا رہا ہے یہ براہ راست مجھ پر ہے۔ ہماری بہت ساری کمیوں میں سے ایک بڑی کمی یہ بھی ہے کہ ہم جب بیان سنتے ہیں تو دوسروں پر فٹ کرتے ہیں، اپنی ذات کو الگ رکھتے ہیں، اور یہ بہت بڑی خامی ہے۔ جب بھی آدمی کوئی بات سنے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ میں اس کیٹیگری میں تو نہیں ہوں۔ یعنی اگر کسی بات کے کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے تو فوراً یہ دیکھنا چاہیے کہ میں کر رہا ہوں یا نہیں۔ ہمارا مزاج یہ ہم فوراً دیکھتے ہیں دوسرے لوگ کرتے ہیں یا نہیں، اور جب کہا جا رہا ہو کہ یہ خرابی نہیں ہونی چاہیے تو فوراً یہ دیکھنا چاہیے میرے اندر تو یہ خرابی نہیں ہے۔ ہم فوراً یہ دیکھتے ہیں دوسروں کے اندر یہ خرابی تو نہیں ہے، حتیٰ کہ جو خراب تر انسان ہے وہ بھی کہتا ہے لوگ بگڑ گئے ہیں، اور اپنے آپ کو الگ رکھتا ہے اس سے۔ جناب حالات خراب ہیں آج کے، اور اپنے آپ کو سمجھتا ہے اس سے الگ۔ بہرحال جو بات بھی کہی جا رہی ہے، اس بات کا مخاطب ہر نوجوان پہلے اپنی ذات کو سمجھے کہ میں اس کا مخاطب ہوں، میرے لیے یہ بات ہو رہی ہے، اور جو بات بتائی جا رہی ہے اس میں جو میسیج ہے اس کو ڈھونڈنا ہے۔ اس میسیج میں دیکھنا یہ ہے کہ جیسا رول ماڈل سامنے لایا جا رہا ہے، اگر میں ویسا ہوں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر میرے اندر کوئی کمی ہے تو وہ کمی میں دور کروں گا، اور جن چیزوں سے بچنے کی بات کہی جا رہی ہے اگر میں اسے بچا ہوا ہوں تو بہت اچھی بات ہے۔ آئندہ مجھے اور بچنا ہے، کیونکہ یہ جنگ چلتی رہے گی تب تک جب تک آپ کی جوانی ڈھل نہیں جائے گی۔ کون سی جنگ؟ اچھے کردار اور بد کردار ہونے کی جنگ چلتی رہے گی۔ بد کردار بنانے کے محرکات کا پیچھا کرتے رہیں گے، اور کردار کو بچانے کے آپ کے اندر کے جذبات آپ کو اندر سے کوشش کرتے رہیں گے۔ ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ کبھی آدمی بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ شادی شدہ لوگوں کا حال بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ شادی سے پہلے بہت اچھا لڑکا تھا، شادی ہونے کے بعد کچھ دن بہت اچھے رہے، اس کے بعد پھر لڑکا بگڑ گیا، اور بگڑنے کے بعد اب وہ طرح طرح کی خرابیوں میں، طرح طرح کی برائی مبتلا ہیں۔ یہ میں تصورات نہیں بتا رہا ہوں، یہ مشاہدات بتا رہا ہوں جو ہمارے سامنے آئے اور آتے رہتے ہیں۔ واقعہ زیادہ بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا ہے، دو بوڑھے انسانوں کا جو دونوں بڑے افسر ہیں، ان کے بالغ بچوں کی موجودگی میں دوبارہ نکاح پڑھنا پڑا۔ دونوں افسر، دونوں کے تعلقات خراب، دونوں کے ایک دوسرے پر طرح طرح کے الزامات، دونوں کے ایک دوسرے کی طرح طرح کی شکایتیں، اور ان کے بچوں کو سدھارنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اب بڑھاپے میں 55-60 سال کی عمر میں ان کے دوبارہ نکاح پڑھنے پڑے، اس وجہ سے کہ ان کے نکاح ختم ہو چکے تھے اور ان کے بچے ان کے گواہ رکھنے پڑے۔ تو
جب تک یہ جوانی ہے تب تک یہ جنگ چلتی رہے گی. ہو سکتا ہے کہ انسان پہلے بہت اچھا تھا اور آگے چل کر کے وہ بگاڑ کا شکار ہو گیا, تو یہ نہیں سمجھنا ہے کہ آج تک اگر بچا ہوا تو آئندہ محفوظ رہوں گا. بہرحال ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھ کر کے اب یہ گفتگو سنیں. اللہ کرے یہ گفتگو خود بولنے والے کے لیے اور بولنے والے کے اپنے بچوں کے لیے اور آپ تمام بچوں کے لیے جو آپ اپنے والدین کا سرمایہ ہیں, اس سے بڑھ کر کے ملت اسلامیہ کا سرمایہ ہیں, آپ کے لیے مفید تر بنے. میرے نوجوان دوستو, نوجوانوں کے لیے رول ماڈل, نوجوانوں کے لیے نمونہ, نوجوانوں کو جوانی کی زندگی میں کیسی جوانی گزارنی ہوتی ہے اس کے لیے ایک بہترین نمونہ سامنے لانا ضروری ہے. اس کے لیے میں نے 5 شخصیات کا انتخاب کیا. 5 اہم ترین شخصیات بطور نمونہ کے میں پیش کرتا ہوں, اور وہ 5 شخصیات کوئی تاریخ کی نہیں ہیں, عام سوسائٹی کی نہیں ہیں, نبیوں کی زندگیاں ہیں, اور وہ قرآن کریم کے بیان سے ثابت ہیں. پہلی شخصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات گرامی. قرآن کریم نے ابراہیم علیہ السلام کو بطور جوان کے پیش کیا, اور کہاں پیش کیا؟ جس سوسائٹی میں ابراہیم علیہ السلام ہیں اس سوسائٹی میں شرک بھی ہے, کفر بھی ہے, بدکاریاں بھی ہیں, ناچ گانے بھی ہیں, فحشکاریاں بھی ہیں, جتنے بھی گندے کام ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے اس سوسائٹی میں موجود تھے, اور اس وجہ سے بھی بڑھتے ہوئے تھے کیونکہ اس سوسائٹی کا ایک انسان اپنے آپ کو کہتا تھا میں خدا ہوں, یعنی نمرود. تو اب جب وہ اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے تو جس چیز کو وہ الاؤ کرے گا وہ الاؤ ہے, اور جس چیز کو وہ بین کرے گا وہ بین ہو جائے گا, کیونکہ خدا تو ان کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ بھی ہم جیسا انسان ہے. تو اس لیے خدائی ان کے اپنے ہاتھ میں تھی, جس چیز کو جو چاہیں گے رائج کر سکتے ہیں. اس سوسائٹی کے اندر ایک جوان ابھرتا ہے, اس جوان کا نام ہے ابراہیم علیہ السلام, جس کا گھر خود ان تمام برائیوں کا مرکز ہے, بلکہ بت مہیا کرنے والا اس کا باپ ہے, اور وہ خود بت سازی کرتا تھا اور بت بنا کر کے بیچتا تھا. اس سوسائٹی کے اندر جوان کھڑا ہوتا ہے, قرآن کریم نے اس کا جوانی کے طور پر تعارف کرایا. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اس سوسائٹی کے ان تمام برائیوں کے خلاف اپنے آپ کو کھڑا کیا, اور جب کھڑا کیا تو تفصیلات کیا ہیں وہ تو تفسیر کی کتابوں میں ہے, تفصیلات مجھے نہیں بیان کرنی ہے کیا کیا ہوا اور کیسے ہوا. لیکن بہرحال یہ بات طے ہے کہ ساری کی سوسائٹی خیالات کے اعتبار سے, کردار کے اعتبار سے, برائیوں کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ بری سوسائٹی تھی. اس بری سوسائٹی کے مقابلے میں ایک جوان اٹھتا ہے, اور وہ تمام لوگ اس کو بطور جوان کے روپ لیتے ہیں. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اس سوسائٹی کے خلاف جو قدم اٹھایا, وہاں کے تمام لوگ کہتے تھے ایک نیا جوان پیدا ہو گیا ہے, وہی ہمارے خلاف ہے. ایک نیا جوان پیدا ہو گیا ہے, وہی ہمارے خلاف ہے, وہی ہمارے منصوبوں کے خلاف ہے, وہی ہمارے اس آج کے لائف سٹائل کے خلاف ہے. لفظ جوان وہاں استعمال ہوا ہے. اس کے معنی کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ شانہ اس کو ابراہیم علیہ السلام کو بطور نبی کے بھی پیش کر سکتے تھے, بطور عام انسان کے بھی پیش کر سکتے تھے, لیکن قرآن کریم نے حوالہ کر دیا تو جوان کے روپ میں حوالہ دیا. کہ کیوں دیا حوالہ؟ تاکہ جوان کے سامنے ایک رول ماڈل رہے کہ اگر تم ایسی سوسائٹی میں ہو, چاہے وہ سوسائٹی تمہاری جاب کی سوسائٹی ہو, چاہے وہ کمیونٹی کی سوسائٹی ہو, چاہے وہ تمہیں بزنس کی سوسائٹی, جہاں تم رہ رہے ہو وہاں کا سارا ماحول اگر برائیوں میں ڈوبا ہوا ہے, اس وقت تمہارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ ابراہیم علیہ السلام کی ذات اقدس بطور جوان کی پیش کی گئی. تم اگر جوان ہو تو اس وقت تمہارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ چنانچہ وہ کافر کیا کہتے تھے؟ سمعنا فتن, ہم نے ایک جوان کے بارے میں سنا, یقال لہ ابراہیم, جس کو لوگ ابراہیم کہتے ہیں, اسی نے یہ سارا کام کیا ہے. یعنی ہمارے منصوبوں کے خلاف, یعنی ہماری جو زندگی کا نہج ہے, اس نہج کے خلاف جو کچھ قدم اٹھا رہا ہے, یہ وہی اٹھا رہا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو بطور جوان کے پیش کیا گیا. تفصیلات کیا ہیں مجھے اس کی وہ بیان اس وقت نہیں کرنا ہے. بطور جوان کے, آج کے جوان کے سامنے پہلا نمونہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. اس کے بعد اور آگے چلتے ہیں. اگلے دور میں جو اہم ترین جوان قرآن کریم نے بطور جوان کے پیش کیا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے. موسیٰ علیہ السلام انتہائی طاقتور انسان تھے, اتنا طاقتور انسان کہ ایک ہی تھپڑ سے ایک آدمی کو قتل کر دیا. چاہے اتنا زور سے تھپڑ, ارادہ ان کا قتل کرنے کا نہیں تھا, اس کو دھکا دینے کا ارادہ تھا, لیکن وہ مر ہی گیا اس میں. اس درجے طاقتور تھے, اس درجے طاقتور تھے کہ حدیث میں موجود ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو تھپڑ مارا اور ملک الموت کی ایک آنکھ نیچے گر گئی. اس درجے کے طاقتور تھے موسیٰ علیہ السلام. تو گویا بہت طاقتور تھے. یہ اپنے علاقے سے نکلے دوسرے ملک کے جانے کے لیے. وہ علاقے سے کیوں نکلے اس کی تفصیلات اس وقت نہیں بتانی ہیں. بہرحال اپنے علاقے سے نکلے دوسرے ملک جانے کے لیے, اور وہاں ایک صورتحال ان کو پیش آ گئی کہ
नौजवान लड़कियों के साथ उनको चलना पड़ रहा है और बहुत लंबा सफर करना पड़ रहा है, और वो भी जंगलों का सफर, देखने वाला कोई नहीं है। उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम का किरदार अल्लाह ताला शान ने अहमियत के साथ पेश किया कि देखो मूसा एक नौजवान बच्ची के साथ सफर कर रहे हैं और वहां साथ में कोई नहीं है। उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बच्ची से कहा कि आप पीछे रहो, आगे मत चलो आप, क्योंकि आगे जब चलते हैं तो मेरी नजर तुम पर पड़ती है, कहीं तुम्हारे पांवों पर, हो सकता है तुम्हारे बालों पर, हो सकता है तुम्हारी गर्दन पर, और हो सकता है इसलिए आप पीछे रहो और बात भी मत करना। तो आप बात भी मत करें और साथ में मेरी नजरों में भी ना आए। जाहिर है एक इंसान दूसरे के साथ अटैक कब होता है, या बात करने से या देखने से। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जवानी की जिंदगी में बात करने से भी अपने आप को बचाया ताकि मेरे दिल में बुरे ख्यालात न हो, और देखने से भी अपने आप को बचाया ताकि मेरे दिल में बुरे ख्यालात पैदा न हो। और बुरे ख्यालात पैदा होने का मुहर्रिक मौजूद है, क्योंकि वो जंगलों में सफर कर रहे हैं। कुरान करीम उसके वाक़या मौजूद है तफसील के साथ। मूसा अलैहिस्सलाम उस जवान बच्ची से कह रहे हैं कि आप पीछे चलें और मुझे गाइड करते रहें, लेकिन जबान से नहीं, आप बात नहीं करेंगी। जहां रास्ता बदल रहा होगा वहां उस तरह आप कंकर फेंक दें और मैं उधर चलता रहूंगा, यहां तक कि उस बच्ची के वालिद के पास पहुंच गए मूसा अलैहिस्सलाम। और वालिद उनके थे हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, ये नबी हैं, और वो बेटियां जो हैं वो नबी की साहिबजादियां थी। वाक़या तफसील से बयान करने का वक्त नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम के जब वहां पहुंचे हैं, इस बच्ची ने अपने अबाजान से कहा कि इससे ज्यादा अमानतदार और इससे ज्यादा ताकतवर मैंने कोई नहीं देखा। अमानतदार भी और ताकतवर भी। ताकतवर होने की अलामत वहां जाहिर हो गई थी जहां वो पानी निकालना था कुएं में से, कि जिस डोल को 10-10 आदमी खींचते थे उस डोल को तन्हा मूसा अलैहिस्सलाम ने खींचा। इतना ताकतवर। और अजीब बात यह है कि वो कुआं अभी तक मौजूद है दुनिया में, जिस कुएं में मूसा अलैहिस्सलाम ने वो पानी खींचा था, जिस पानी को खींचने में कई आदमी लगते थे, उस पानी को खींचने में तन्हा मूसा अलैहिस्सलाम ने। तो ताकतवर इतने हैं और किरदार इतना उम्दा है कि इस पूरे रास्ते में उन्होंने अपनी नज़र भी बचाई, अपने ख्याल भी बचाए, अपनी जुबान भी बचाई, यहां तक कि शुएब अलैहिस्सलाम तक पहुंच गए। कुरान करीम ने जवानी के इस वाक़े को इसलिए कोड किया ताकि जवानों के सामने एक रोल मॉडल रहेगा। उसके बाद और आगे चलते हैं तो अहम तरीन शख्सियत तीसरी, पहली शख्सियत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, दूसरी शख्सियत मूसा अलैहिस्सलाम, तीसरी शख्सियत है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जो इस दुनिया के हसीन तरीन नौजवान रहे हैं। बल्कि यहां तक भी कहा गया है कि मर्दों के हुस्न के दो हिस्से कर दिए गए। एक हिस्सा दुनिया के तमाम जवानों को तकसीम किया गया और एक हिस्सा तन्हा यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया गया। तो किस दर्जे हसीन होंगे वो, जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। ये हसीन तरीन जवान एक बादशाह के घर में बतौर नौकर के हैं, एक बादशाह के घर में बतौर गुलाम के हैं। और जब वो जवानी स्टार्ट हो गई और हर अगला दिन जो है वो उनकी जवानी का पुरकशिश दौर, तो यहां तक कि जब वो जवाने राना बन गए और खूबसूरतियों का मजमुआ बन गए, जिसकी हर चीज खूबसूरतियों की ढली हुई थी, यानी इस कायनात में कहा जा सकता है कि ऐसा बेहतरीन कद किसी का नहीं होगा जैसा मूसा अलैहिस्सलाम, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम का। ऐसा बेहतरीन चलने का अंदाज किसी का नहीं हुआ जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का। हर चीज उनकी हुस्न में ढली हुई थी, यहां तक कि उस घर की सबसे बड़ी खातून यानी ज़ुलेखा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का पीछा करने लगी और उसके दिल में पहले इश्क की आग उभरी और वो आग बहुत अरसे तक दबाती रही, यहां तक कि जब वो आग बेकाबू हो गई तो उसने साफ इजहार कर दिया। और इजहार करने के साथ साथ उसने अपने बुरे उस प्लान को पूरा करने के लिए कोशिश की कि मकान पहले मुकफ़ल कर दिया और टाइमिंग भी देख ली कि जिस वक्त बादशाह जो है वो घर में नहीं होगा, बादशाह अपने दफ्तर में होगा और सुबह जब वो चला जाएगा तो दोपहर तक या शाम तक वो वापस ही नहीं आएगा। तो ज़ुलेखा ने बहुत अच्छी प्लानिंग की ताकि वो गुनाह का काम हो जाए, जो गुनाह का काम उसको बेकरार किए हुए था। उसने मेन गेट भी बंद किया, फिर अंदर का गेट भी बंद किया, फिर अंदर का गेट भी बंद किया, यहां तक कि ज़ुलेखा ने होते होते बेडरूम तक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पहुंचाया। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम से गुनाह से बचने के लिए कोई रुकावट नहीं है, गुनाह से करने के लिए कोई रुकावट नहीं है, बेइख्तियार हैं। खतरा हो सकता था घर वाले की तरफ से, वो भी नहीं है। खतरा हो सकता था कोई घर की सबसे बड़ी खातून ज़ुलेखा जो बे औलाद थी वो पीछा कर रही है। गरज है कि तफसील से बयान करने का वक्त नहीं, कुरान करीम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के पूरे वाक़े को बयान किया, इस पोर्शन को बड़ी अहमियत के साथ बयान किया कि देखो यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस तरह से पीछा हो रहा है और ज़ुलेखा किस तरह से आशिकाना जज्बात का इजहार कर रही है और किस तरह से उसको आमादा कर रही है कि गुनाह में मुब्तला हो जाए। उस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जवाब में क्या कहा, कुरान ने उसको कोड किया और अच्छी तरह से कोड किया, बल्कि यह भी कहा वलक़द हम्मत बिही, जो ज़ुलेखा ने बुराई का आखिरी कदम भी उठाने की कोशिश की, वहम्मा बिहा, और यूसुफ अलैहिस्सलाम उस मरहले पर आ गए हैं। कौन सा मरहला? एक तरफ से भरपूर जवानी, खतरात कोई नहीं, डर कुछ नहीं, यह भी हो सकता था बुराई में फंस जाते,
وہم بہا، یوسف علیہ السلام بھی اس برائی کا ارادہ کر لیتے، لولا ارا برہان ربی، اگر اللہ تعالیٰ شانوں کی طرف سے حفاظت کا انتظام نہ ہوا ہوتا۔ اللہ نے ایک نقشہ دکھا دیا سامنے، وہ کیا دکھایا جس کی بنا پر یوسف علیہ السلام پیچھے ہٹ گئے، یہ ایک الگ بحث ہے، وہ سمجھانے عوام میں سمجھانے کی چیز نہیں، لیکن بہرحال یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو بچا لیا اس وقت۔ قرآن کریم بس ہر نوجوان یہ سمجھے کہ اگر میری زندگی میں کوئی ایسا مرحلہ آ گیا جہاں مجھے گناہ کرنے کے لیے پوری چھوٹ ہو اور رکاوٹ کوئی نہ ہو، وہاں مجھے اپنے آپ کو بچا کے دکھانا ہے۔ رول ماڈل میرے لیے یوسف علیہ السلام کی ذات ہے۔ چنانچہ بعد میں یہ وہی شخص، وہی زلیخا اور وہی اس کا شوہر مجبور ہو گئے یہاں تک پہنچانے کے لیے کہ یہی یوسف اس پورے ملک کا سربراہ بن گیا، اور اسی زلیخا نے اعلان کر کے کہا تھا اس سے زیادہ پاک دامن میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ جس عورت نے یوسف علیہ السلام کو برائیوں طرف گھسیٹنے کی تمام تر کوشش کی، وہی عورت آگے چل کر اعلان کرتی ہے کہ اس سے زیادہ پاک دامن کوئی نہیں ہے، غلطی ساری میری تھی، میں نے اس کو برائیوں طرف کھینچا۔ اور یوسف علیہ السلام نے اپنی کردار کو بچانے کے لیے یہاں تک کہا، یا اللہ یہ ملک کی ساری عورتیں میرا پیچھا کر رہی ہیں، مجھے اپنی یہ جوانی بچانی مشکل ہو گئی، اب اس مشکل صورتحال میں میں جیل جانے کے لیے تیار ہوں، مگر اس برائی میں اپنے آپ کو مبتلا نہیں ہونے دوں گا۔ قرآن کریم میں کہا احب السجن الیہ، میں جیل جانے کے لیے میں تیار ہوں، مگر اس برائی میں مبتلا نہیں۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کو بغیر کسی جرم کے سالہ سال تک جیل میں ڈال دیا گیا، جرم کچھ بھی نہیں، سالہ سال انہیں جیل میں گزارے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ عورتوں کی بات آپ نے کیوں نہیں مانی؟ احب السجن احب الیہ مما یدعوننی الیہ، جس چیز کی مجھے دعوت دی جا رہی ہے میں وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں جیل جانا پسند کروں گا مگر وہ برائی نہیں کروں گا۔ فلبث فی السجن بضع سنین، سالہ سال پھر جیل میں رہے، بضع سنین قرآن نے بیان کیا۔ اس حسن کردار اور اپنی عصمت اور اپنی عفت کو بچانے کا انعام بعد میں اللہ نے عطا کیا، کیا کہ وہ سارا ملک انہی کے ہاتھ میں آ گیا، اور بے اختیار بادشاہ بن کر کے، ایسے خود مختار بن کر کے کہ کوئی دم نہیں مار سکتا تھا ان کے سامنے، وہی یوسف علیہ السلام، پھر وہی زلیخا بھی سامنے آئی، میں وہی ہوں اور تم وہی ہو۔ بہرحال یوسف علیہ السلام کا کردار نمبر 3، پہلا ابراہیم علیہ السلام، دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام، تیسرا حضرت یوسف علیہ السلام۔ چوتھا کردار جو جوانوں کے سامنے آنا چاہیے وہ کہ ایک ملک جس ملک کا سربراہ تھا دقیانوس، اور درمیان میں ایک بات عرض کرتا ہوں، بعض دفعہ دینداروں کو لوگ کہتے ہیں دقیانوس، حالانکہ دقیانوس وہ ہے جو بے دینی کی طرف لوگوں کو کھینچتا ہے، کیونکہ دقیانوس اس زمانے کا بے دین بادشاہ تھا۔ تو دقیانوس وہ بادشاہ تھا جو کفر، شرک، بدکاری، شراب نوشی، آوارگی، سارے گندے کام جو کرتا تھا، اسی کا نام تھا دقیانوس۔ تو آج الٹا چور کوتوال کو ڈانٹتا ہے، یعنی گویا جو لوگ دیندار بننا چاہتے تو بنے، تو جو ہے دقیانوسی بنا۔ دقیانوسی تو آپ کہہ رہے ہیں، برائیوں کی طرف جو دعوت دینے والے ہیں، سوسائٹی میں جو برائیوں کو گھسیٹ، وہ ہیں دقیانوس اصل میں، کیونکہ دقیانوس وہی انسان تھا۔ بہرحال دقیانوس کا زمانہ ہے، اور وہ اپنے اس پورے ملک کو برائیوں میں، خرابیوں میں، ہر قسم کی خرابیوں میں ڈبو رہے ہیں۔ چند جوانوں کی جماعت کھڑی ہو گئی اور کہا ہم اس سوسائٹی میں ان تمام گندے کاموں کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ قرآن کریم نے وہاں جوانوں کا روپ کے طور پر از اول فتیۃ، وہ چند جوان تھے، پھر ان جوانوں کا کردار دکھایا گیا۔ انہوں نے کہا ہم یا تو ہمیں اس برائی کو روکنا چاہیے، اور اگر ہم اس برائی کو روکنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں تو اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے اگر ہمیں اپنا گھر چھوڑنا پڑے یا گھر کی راحتیں چھوڑنی پڑیں اور گھر سے دور جانا پڑے تو ہم تیار ہیں اس کے لیے، چاہے جنگلوں کی گفاؤں میں رہنا پڑے، مگر اس سوسائٹی کی گندگی میں ہم اپنے آپ کو مبتلا نہیں ہونے دیں گے۔ قرآن کریم نے پورا سورہ کہف نازل کیا اسی لیے، اور سورہ کہف میں جو چند باتیں سمجھانی ہیں انسانوں کو، ان باتوں میں سے ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ جب کسی جگہ برائیاں ہی برائیاں چاروں طرف پھیل چکی ہوں، اس وقت جوان کو اپنی جوانی کیسے بچانی ہوگی، کہ رول ماڈل لایا اصحاب کہف۔ قرآن کریم نے جوان کے روپ میں ان کا تذکرہ کیا، اذ اول فتیۃ، وہ چند جوان جو اس سوسائٹی سے نکلے، انہوں نے کہا اگر اس سوسائٹی میں ہمیں رہنا ہوگا، ہمیں بدکاریاں کرنی ہیں، ہمیں چوریاں کرنی ہیں، ہمیں شرک کرنا ہے، ہمیں سارے گندے کام کرنے ہیں، یا تو ہم روکیں، اور اگر روکنے میں ہم کامیاب نہیں ہوتے ہم چھوڑ دیتے ہیں اس سوسائٹی کو، نکل جاتے ہیں یہاں سے، اور ادھر سے وارننگیں آ رہی تھی، یا تو تم ہمارے جیسے بن جاؤ، اور اگر بننے کو تیار نہیں تو تمہاری جانوں کو خطرہ ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم اپنی جانوں کو بھی بچائیں گے اور اپنی سوچ اور اپنی فکر کو بھی بچائیں گے۔ چنانچہ اپنے ملک کو چھوڑ کر نکل گئے، اور نکلنے کے بعد کہا آگے دیکھیں گے اب کہاں جائیں گے، فی الحال ہم تھکاوٹ کی وجہ سے رات ایک غار میں گزارتے ہیں، اگلے دن ڈیسائیڈ کریں گے ہم آگے کہاں جائیں گے۔ چنانچہ اپنے گھروں سے نکلے، چلتے چلتے پہاڑ پر پہنچے،
تھکاوٹ ہو گئی کیونکہ ہائی سوسائٹیوں کے گھروں کے لڑکے تھے, زیادہ چلنے کی ان کو عادت نہیں تھی, تھکاوٹ ہو گئی تو پہاڑ پر پہنچے, ایک غار کے اندر بیٹھ گئے, اور غار میں جب بیٹھ گئے تو کہا رات کو آرام یہیں کریں گے, کل صبح ہم طے کریں گے کہاں جائیں گے. چنانچہ رات کو جب سوئے ہیں تو 300 سال کے بعد آنکھیں کھلی. 300 سال وہیں سوئے رہے, کروٹیں بدلتے رہے اور سوتے رہے. اللہ کو طاقت. تفصیلات آپ تفسیر میں پڑھیں, جن کو پڑھنے کا شوق ہوگا, اور بیچ میں اگر کہیں کوئی ڈاؤٹ پیدا ہو گیا تو تفصیل سے پڑھیں. 300 سال کے بعد جب آنکھیں کھلے تو دیکھا بال لمبے ہو چکے ہیں, ناخن اتنے بڑے بڑے ہو چکے ہیں, کروٹیں بدل بدل کر. اب جب اٹھے اور آنکھیں میچ میچ کر ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں صاحب بہت زیادہ سوئے. ایک کہتا ہے ایسا لگتا ہے پورا دن ہم سوئے رہے, دوسرا کہتا ہے نہیں پورا دن آدھا ہی دن سوئے ابھی, لیکن نیند پوری ہو گئی ہے. وہ تو ایک کہہ رہا ہے آدھے دن سوئے ہیں, ایک کہتا ہے پورے دن سوئے ہیں. تیسرے نے کہا یار اب آدھے دن سوئے یا پورے دن سوئے, فی الحال تو بھوک لگی ہے, فی الحال کھانے کا کچھ سوچو. اب کھانے کا کچھ سوچو تو ایک شخص کو کہا تم یہ پیسے لے کر کے جاؤ اور بازار سے چیزیں لے کر کے آنا, مگر اگر کسی نے پوچھا تم کون ہو تو ظاہر نہیں ہونے دینا ہم کون ہیں, اور چپکے سے بر کھانا اچھا والا لے کر کے آنا. خراب کھانا نہیں, گندا کھانا نہیں, ناپاک کھانا نہیں, حرام کھانا نہیں. ازکت طعام, قرآن نے ایک ہی لفظ میں بتایا کہ صاف شفاف روزی لے کر کے آنا, ملاوٹ والی چیز نہیں لانا, گندی چیز نہیں لانا, وہ کھانا بھی اچھا اور پاک بھی ہو اور حلال بھی ہو, اور اپنے آپ کو چھپانا بھی. کہیں لوگ پوچھیں گے تم کون ہو تو ظاہر مت ہونے دینا. بہرحال اس کے بعد پھر وہ گیا ہے بازار, اور وہاں جب اس نے وہ پیسہ دیا ہے تو دکاندار حیران ہو کر کہتا ہے بھائی یہ پیسے کہاں سے لائے تم نے؟ انہوں نے کہا جناب ہمارے اپنے پیسے ہیں. کہہ گیا تو 300 سال پہلے وہ بادشاہ تھا دقیانوس, اس کے زمانے کی کرنسی ہے, تم یہ کہاں سے لے آئے آج؟ بہرحال واقعہ کیا ہوا ہے یہ تفسیر میں پڑھیں آپ, مجھے واقعہ تفسیر نہیں میں, مجھے یہ دکھانا ہے اصحاب کہف کا کردار قرآن کریم نے بطور جوان کے سامنے لایا. اس کے بعد آگے کیا کیا ہوا ہے اسے بحث نہیں ہے. جس جوانوں کے نام پر پوری سورت نازل ہو گئی اور ان کا تذکرہ قرآن کریم نے کیا ہے. قرآن کوئی کہانیوں کی کتاب تو نہیں ہے, قرآن تو گائیڈ بک ہے انسانوں کے لیے. قرآن تو صحیفہ ہدایت ہے. اس صحیفہ ہدایت میں جوانوں کے لیے ایک چوتھا رول ماڈل سامنے لایا, یہ ہے جوان. ایسی جوانی گزارنی چاہیے, چاہے اس کے لیے تمہیں گھر کے راحتیں چھوڑنی پڑیں, چاہے اس کے لیے تمہیں گھر کے وہ آرام ترک کرنے پڑیں, اور چاہے تم کو گفاؤں کی زندگی برداشت کرنی پڑے, تیار رہنا, مگر اپنے آپ کو گندگی سے بچا لینا, تو اپنے آپ کو برائیوں سے بچا لینا. برائی سے بچانے کی قیمت اگر تمہیں یہ مل رہی ہے کہ تمہیں گاروں میں گفاؤں میں رہنا پڑ جائے, کوئی حرج نہیں ہے, مگر اپنی کردار کو بچا لینا. اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم ترغیب دے رہے ہیں آپ راہب بن جائیں, آپ سنیاسی بن جائیں اور پہاڑوں میں جا کر چلے جائیں, یہ نہیں ہے. بتانا دراصل یہ ہے کہ جوان کو اپنی جوانی اتنی قیمتی سمجھنی ہے کہ اس جوانی کی بچانے کے لیے اگر سوسائٹی سے الگ رہنا پڑے, یعنی اگر آپ کو اپنے رشتہ داروں سے دور رہنا پڑے اس لیے تاکہ ان کی وجہ سے جو برائیاں آ رہی ہیں وہ برائیاں نہ آنے پائیں. میں بالکل واضح کر کے کہوں گا, 2 بھائی ہیں, ایک بھائی بگڑا ہوا ہے, یہ ڈرگز میں ہے, یہ شراب میں ہے, یہ فیشن میں ہے, یہ بدکاریوں میں ہے, یہ برائیوں میں ہے, اور دوسرا بھائی بچا ہوا ہے. اس بھائی کو حق ہے کہنے کا کہ میں اس بھائی کے ساتھ نہیں رہوں گا, کہیں یہ ساری خرابیں میرے اندر بھی نہ جائیں. اور اگر آپ چاہیں تو میں کھل کے مثال بتاتا ہوں. مجھے یہاں یونیورسٹی سے لڑکا فون کرتا ہے, اور لڑکا فون کر کے مجھے کہتا ہے جی ہم 2 بھائی ہیں اور دونوں نے یہاں کمرے کرائے پہ لیا ہے, جگہ بھی بتائی انہوں نے, مگر میرا بھائی جو ہے وہ ٹھیک حالت میں نہیں ہے, وہ ایک دن یہ کرتا ہے, دوسرے دن یہ کرتا ہے, تیسرے دن یہ کرتا ہے, چند برے کام اس کے بتائے. یہ بھائی یہ کہتا ہے کہ مجھے اجازت ہے کہ میں اس کمرے کو چھوڑ دوں اور کہیں اور رہنے لگوں گا. یہ قطع رحمی تو نہیں ہو جائے گی, میرے ماں باپ ناراض ہو جائیں گے تم نے بھائی کو کیوں چھوڑ دیا, تو میں کیا کر سکتا ہوں. یہ ہے وہ کردار. اس کو کیا جواب بتایا یہ الگ بحث ہے, لیکن کہنا یہ ہے کہ جب مجھے یہ لگ رہا ہو کہ اس جوان کے ساتھ رہتے ہوئے میں بگڑ سکتا ہوں, چاہے وہ آپ کا روم میٹ ہے, چاہے وہ آپ کا کلاس فیلو ہے, چاہے وہ آپ کا فرینڈ سرکل کا دوست ہے, چاہے کسی طرح سے بھی اس کے ساتھ ریلیشنز آپ کے ہیں, یا کھیل کے میدان کا اس کے ساتھ لگے رہنے کی وجہ سے اگر آپ کو لگتا ہے برائیاں آ جائیں گی تو اپنے آپ کو اس سے دور رکھنا ضروری ہے, تاکہ آپ اپنے جوانی کو ان داغوں سے بچا سکیں جن داغوں میں بگڑی بھی اس کی جوانی ہے. اصل کردار تو یہ ہے کہ آپ اس کو بھی نکالیں اس میں سے, لیکن اگر اس کو نہیں نکال سکتے ہیں تو کم سے کم اپنے آپ کو اس سے بچائیں. اصحاب کہف کا واقعہ مثال ہے کہ انہیں ساری سوسائٹی کو چھوڑ دیا, اور ظاہر سوسائٹی میں ان کا گھر بھی ہے, ان کے دوست بھی ہیں, ان کا رشتہ دار بھی ہیں, ان کا آرام و راحت بھی, وہ ساری سوسائٹی چھوڑ کر نکل گئے. جوان کے سامنے رول ماڈل کے طور پر آخری مثال, 4 مثالیں آ گئی, 5ویں مثال میں پیش کرتا ہوں, اور وہ ہے محمد الرسول اللہ. وہ پاکیزہ ترین جوانی, جس جوانی کی حفاظت کرنے والا کوئی بھی نہیں. نہ ان کے والدین ہیں, نہ ان کا کوئی بھائی بہن ہے, نہ کوئی گھر کا نگران ہے جو اس جوان کی نگرانی کرے گا, بیٹا تم بگڑنا مت,
وہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ نہ سوسائٹی اتنی پاکیزہ ہے کہ ایک جوان برائی سے سوسائٹی کے دباؤ کی وجہ سے بچ جائے، ایسا بھی نہیں۔ مگر مبارک اس محمد رسول اللہ کی اس مقدس ترین جوانی کو کہ جوانی آپ نے ایسی گزاری کہ جب آپ نے نبوت کا سلسلہ شروع کیا تو آپ کے مخالفت کرنے والوں نے ہر قسم کا الزام تو لگایا، مگر کوئی یہ کہہ نہ سکا کہ آپ کی جوانی داغدار ہے۔ بس میرے نوجوان دوستو، تمہارا لیے نمونہ وہی محمد رسول اللہ۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ تم اپنے لیے رول ماڈل بناتے ہو فلم اسٹاروں کو، جن کا کام گناہ کرنا اور گناہ سکھانا ہے۔ فلم انڈسٹری کی ساری صورتحال ہمارے سامنے آتی رہتی ہے۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ تم اپنا رول ماڈل بناتے ہو ان لوگوں کو جن کے ہاں زناکاری کوئی جرم نہیں، جن کے ہاں شراب نوشی کوئی جرم نہیں، جن کے ہاں فراڈ کرنا کوئی جرم نہیں۔ ہمارے لیے نمونہ ہے محمد رسول اللہ۔ اس کائنات میں محمد بحیثیت نوجوان وہ رول ماڈل ہے کہ اس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی، ممکن ہی نہیں ہے مثال پیش کر سکے۔ اور یہ ہم نہیں، وہ تمام غیر مسلم رائٹرز جنہوں نے سیرت پر کتابیں لکھی ہیں وہ بھی فخر کے ساتھ اس کو لکھتے ہیں کہ ایسی پاکیزہ جوانی کسی کی بھی نہیں۔ رکاوٹوں کی بنا کر کوئی انسان اپنی جوانی کو بچائے کمال نہیں ہے۔ ایک انسان اندھا ہے، وہ اگر یہ کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے کوئی گناہ نہیں کیا، بہت مبارک، مگر کمال نہیں ہے۔ کمال تب ہے کہ جب آپ جوان تھے، صحت مند تھے، خوبصورت تھے، عاشق بھی بن سکتے تھے، معشوق بھی بن سکتے تھے، پیچھا کرتے تھے، کوئی تمہیں دھکاتا نہیں، تمہارا بھی پیچھا چل رہا تھا، سوسائٹی کی طرف سے کوئی دباؤ نہیں تھا، گھر کا بھی کوئی دباؤ نہیں تھا، آپ کے بھائی بہن نہیں تھے۔ اس وقت آپ اپنی جوانی کو بچا کر دکھائیں۔ اور اس سوسائٹی میں جس میں سارے گناہ چل رہے تھے، وہاں شرک بھی، وہاں بت پرستی بھی، وہاں شراب نوشی بھی، وہاں ناحق قتل بھی، یہ سارے گناہ کا کام وہاں ہوتے تھے۔ اس ماحول کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوانی گزاری، اور 25 سال کی عمر میں جب آپ کا نکاح ہوا تو فخر کے ساتھ ابو طالب نے اعلان کر کے کہا تھا، لوگوں اچھی طرح سے سنو، میرا یہ بھتیجا مالی اعتبار سے بلا شبہ کمزور ہے، اس کا باپ بھی نہیں ہے، یہ بھی صحیح ہے، اس کی ماں نہیں، یہ بھی صحیح ہے، مگر کردار میں عرب کا کوئی جوان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کردار میں کوئی عرب کا جوان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ ابو طالب نے اشعار پڑھے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں، یعنی باقاعدہ جب نکاح کی سرمنی ہوئی ہے اور اس میں ابو طالب حضور کی طرف سے نمائندہ تھے، ولی تھے، اور حضرت خدیجہ کے ساتھ نکاح ہو رہا تھا، اس وقت ابو طالب جو اشعار پڑھے تھے، ان اشعار میں سے ایک بات یہ بھی کہی تھی، اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کے اس نعتیہ قصیدے کے 2 شعر بخاری شریف میں نقل کیے۔ حالانکہ بخاری شریف حدیث کی کتاب ہے جس میں حضور کے ارشادات نقل کرنے ہیں، ابو طالب کا شعر کیوں نقل کرنے تھے اس میں؟ مگر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک اہم مسئلے میں ابو طالب کا وہ شعر نقل کیا بخاری شریف میں جو شعر ابو طالب نے اس وقت کہا تھا جب حضور نبی بھی نہیں تھے۔ اس وقت کہا تھا کس کے بارے میں؟ حضور کے سر۔ وَبْيَضُّ قسم ہے اس کے روئے انور کی، وَبْيَضُّ يُسْتَسْقَى الْغِمَامُ بِهِمَا۔ ہمارے سیرت نگاروں میں ایک مصنف گزرے ہیں نعیم صدیقی، انہوں نے کتاب لکھی ہے محسن انسانیت، اس میں وہ لکھتے ہیں قسم ہے اس گورے مکھڑے کی، اس نے ترجمہ کیا قسم ہے اس گورے مکھڑے کی، ہم ترجمہ کرتے ہیں قسم ہے روئے انور کی، وہ بھی ترجمہ صحیح ہے۔ وَبْيَضُّ يُسْتَسْقَى الْغِمَامُ بِوَجْهِهِ، قسم ہے اس کے منور چہرے کی جس چہرے کو دیکھ کر بادل بھی پانی برسا دیتا ہے۔ میرے بھائی، محمد رسول اللہ کی جوانی تمام ان جوانوں کے سامنے جو اس وقت جوانی کی زندگی گزار رہے ہیں اور جوانی کی مار جھیل رہے ہیں۔ سوسائٹی کی طرف سے پھیلنے والے نفسانی خواہشات کی آگ ان کے اندر بھی ہے اور باہر سے بھی ہے، اور اس کے بعد اس کا وہ مقابلہ کر رہے ہیں۔ ان کے لیے نمونہ ہے محمد رسول اللہ کے ذات اقدس۔ بس یہ 5 رول ماڈل میں نے پیش کیے، یہ تو ہیں وہ قیمتی زندگیاں، جن قیمتی زندگیوں کو یقیناً انسان کو اپنا رول ماڈل بنانا چاہیے۔ بس 2 مثالیں میں اور پیش کرتا ہوں عام انسانوں کی، ان میں سے ایک شخصیت بہت بڑی شخصیت ہے مگر بہرحال وہ عام انسانوں میں ہے، وہ ہے علامہ اقبال۔ اقبال نے 3 سال گزارے ہیں یورپ میں، اور اسی یورپ میں لندن کے اندر بھی، جرمنی کے اندر بھی۔ اور اگر سفر نامہ پڑھیں گے اقبال کا کہ جب وہ سفر اس نے کیا ہے تو کن کن چیزوں کی احتیاط کی ہے، راستے بھر شپ میں سفر کیا، راستے بھر نمازیں پڑھتے رہے۔ پھر برطانیہ پہنچ کر کے آرڈرز کو انہوں نے کہا تھا کہ میرے لیے ایک ایسی جگہ کمرے کا انتظام کریں جہاں میں حلال کھانا کھا سکوں، وہاں کی گندی چیزیں میں نہیں کھانا رہتا۔ ایک ایسا کمرہ میرے لیے دیکھیں جہاں میں ٹھیک طرح سے وضو استنجا بھی کر سکوں، ایسا نہ ہو یورپ کے لوگ چونکہ استنجا نہیں کرتے ہیں تو گندے رہتے ہیں، اس لیے میں ایسا کمرہ چاہتا ہوں، ایسی جگہ میرا ڈیرا ہونا چاہیے جہاں ٹھیک طرح سے میں وضو بھی کر سکوں، نماز بھی پڑھ سکوں گا۔
ارنولڈ اقبال کے استاد تھے اور انہوں نے یہ کمرے کا ارینج کیا تھا، سفر نامہ پڑھ کر دیکھ لیں۔ اس کے بعد پھر یہی اقبال جرمنی چلے گئے اور جرمنی میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری کی تھی، وہاں بہت ساری لیڈیوں کے ساتھ ان کا رہنا سہنا رہا ہے، مگر اس کے باوجود اقبال کی پاکیزہ جوانی کو کوئی داغ نہیں لگ سکا۔ وہ واپس آئے شرابی بن کر نہیں آئے، وہ واپس آئے اس حال میں نہیں آئے کہ وہ گناہ کر چکے ہو، نہیں، وہ بالکل پاک صاف بن کر، بلکہ یہ کہتے تھے کہ میرا ایمان یہاں رہ کر اتنا مضبوط نہیں تھا جتنا وہاں رہ کر کے میرا ایمان مضبوط ہوا۔ وہ خود ہی کہتے تھے میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل، کہ میں یورپ میں اگر آیا ہوں تو ایسے سمجھو جیسے آگ کے اندر خلیل آ گیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام۔ تو علامہ اقبال اپنی جوانی کو بالکل بے داغ ہو کر کے واپس لے کر کے آئے ہیں، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے تو مسلمان ہی بنایا یورپ میں، یورپ کی ان گندی تہذیب اور وہاں کی بری حالتوں کو دیکھ کر میں اپنی اسلام پر اور زیادہ پختہ ہو گیا۔ بہرحال اقبال اور آج کے زمانے کے ایک جوان جو اسی جرمنی میں ہے، وہ تو اس لیے میں مثال دے رہا ہوں اسی جرمنی میں ہے، یہی کشمیر کا جوان ہے، جرمنی میں اس وقت ہے، اعلیٰ درجے کا سائنٹسٹ ہے۔ ابھی پچھلے ہفتے مجھے فون کر کے کہہ رہا تھا، میں نے کہا پہلے یہ بتاؤ نمازوں کا کیا ہوا؟ کہنے لگا جی نمازوں کے بارے میں بتانا چاہ رہا تھا۔ کہتا ہے میں نے ایک نئی کمپنی جوائن کی ہے، اس نئی کمپنی میں نماز پڑھنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی، میں نے باس سے کہا کہ مجھے نماز پڑھنے کی جگہ چاہیے، باس نے کہا کہ نماز پڑھنے کے لیے تو شاید تمہیں کوئی سائلنٹ روم دینا ہوگا، میں نے کہا ہاں سائلنٹ روم، انہوں نے کہا ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے لیکن ایک ہفتہ ہمیں تمہیں دے دو، اور ایک ہفتے کے بعد ہم تمہیں بتائیں گے کہ نماز پڑھنے کی جگہ ہوگی یا نہیں۔ کہتا ہے میں نے ان سے یہ کہا اگر آپ نے مجھے نماز پڑھنے کی جگہ نہیں دی تو میں کمپنی چھوڑ دوں گا۔ انہوں نے کہا بیٹا تم بہت اچھے آدمی ہو، کمپنی چھوڑنا مت، اور تم ریسرچ کرتے رہو، مگر ہم تمہارے لیے ضرور کوشش کریں گے۔ یہ خود مجھے سنا رہا ہے۔ کہنے لگا میں بیسمنٹ پہ چلا گیا، وہاں ریسرچ یونٹ تھا جو روزانہ 2-3 گھنٹے استعمال ہوتا تھا، باقی بند رہتا تھا، تو میں نے سوچا یہ جگہ بہت مناسب ہے اگر یہ مجھے نماز پڑھنے کے لیے جگہ دیں گے، مگر یہاں سے مجھے سجیسٹ کرنا مشکل ہے، میں یہ کہوں گا ان سے کہ ریسرچ روم مجھے دے دو، اس لیے مشکل تھا، میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اسی جگہ پڑھ کر کہا یا اللہ یہ جگہ مجھے نماز کے لیے دلوا دیجیے۔ اس کے بعد میں گیا باس کے پاس، تو وہاں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا ہم نے بہت سوچا، سائلنٹ روم تو اور کہیں مل نہیں سکا، اب ہم نے یہ سوچا ہے کہ بیسمنٹ میں وہ جو ریسرچ یونٹ ہے ہم تمہیں وہاں جگہ دے سکتے ہیں، کیا تمہیں قبول ہے؟ میں تو نیچے سے دعا کر کے گیا تھا۔ یہ لڑکا مجھے کہتا ہے میں نے جب بھی اللہ سے جو مانگا ہے مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا فوراً سنتا ہے، قبول کر لیتا ہے۔ وہ یورپ میں اور کہاں، ایک بہت فحش ترین شہر ہے امسٹرڈم، اور وہاں رہ کر کے وہ داڑھی بھی ہے، کردار بھی پاک ہے، نہ شراب نہ دوسرے کوئی بھی گندے کام نہیں کر رہے ہیں، رول ماڈل۔ میرے بھائی یہ چند رول ماڈل ہمارے سامنے ہیں۔ اس کے بعد اب جو اصل میسیج ہے وہ یہ کہ آپ اس وقت جوانی کی زندگی گزار رہے ہیں، آپ کی جوانی بے انتہا قیمتی ہے، اور اس قیمتی جوانی کی فکر آپ کے والدین کو بلکہ خود آپ کو اتنی نہیں ہو سکتی ہے جتنی فکر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بہت زیادہ فکر اسی کا تھا، میری امت کے جوان اگر بگڑ گئے تو ساری قوم کا مستقبل تباہ ہوگا، چونکہ جوان جب بگڑتا ہے تو یہ اپنی زندگی کے لیے بوجھ بنتا ہے، اپنے والدین کے لیے بوجھ بنتا ہے، اپنے والدین کے لیے بوجھ بنتا ہے، اپنے ہونے والے رشتے کے لیے بوجھ بنتا ہے، بلکہ بعض دفعہ پورے سماج کے لیے مصیبت بنتا ہے جب یہ جوان بگڑتا ہے۔ اور اگر یہ سدھرتا ہے تو اگر یہ جوانی ٹھیک طرح سے گزار لیتا ہے تو پھر یہ اپنے لیے بھی نعمت اور راحت ہوتا ہے، اپنے خاندان والوں کے لیے اور ساری امت کے لیے سرمایہ بنتا ہے۔ آپ کے سامنے 2 راستے ہیں، آپ وہ راستہ بھی اختیار کر سکتے ہیں جس کے نتیجے میں آپ برباد ہو جائیں گے، اور اس بربادی کا نقصان خود آپ کی ذات کو، آپ کے والدین کو، آپ کے پوری ملت کو ہوگا۔ اور اگر آپ نے اپنی جوانی کو بچا لیا ان تمام گندے کاموں سے، کیا کیا چیزیں ہیں وہ؟ نمبر 1، اپنی فکر کو بچا کر کے رکھیں۔ فکر کا مطلب سوچ، فیتھ، ہم جن عقائد و تصورات کے حامل ہیں، بس وہ آج کا ماحول خصوصاً میڈیا کے ذریعے سے وہ ہے کہ ڈاؤٹ پیدا ہو جاتا ہے اللہ کی ذات، اللہ کے نبی، اسلام، حلال حرام، اس تمام چیزوں کے بارے میں طرح طرح کے شکوک پیدا ہوتے ہیں، اور شکوک پیدا کرنے کے لیے نہ جانے کتنی ویب سائٹیں کام کر رہی ہیں، نہ جانے کتنے فورم حرکت میں ہیں، نہ جانے کتنے طبقات یہی کام کر رہے ہیں کہ مسلمان نوجوان فکری طور پر منتشر ہو جائیں، ان کا اعتماد اپنے اسلام پر باقی نہ رہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ مسلمان نوجوان وہ سوال سامنے لاتا ہے کہ غیر مسلم آنکھ بند کر کہتا ہے جناب یہ حق ہے، ہمیں قبول ہے۔ غیر مسلم آنکھ بند کر کے قبول کر رہا ہے اور مسلمان اعتراض کرتا ہے۔ میں اس کی مثال بتاتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ نوجوان یہاں ہوگا۔ یہ نوجوان مجھے کہتا ہے کہ جی مجھے ایک ڈاکٹر نے سوال کیا کہ کیا آپ کے نبی نے کہا ہے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دو؟ میں نے کہا جی کہا ہے۔ کیا آپ کے نبی نے کہا ہے کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے چاہیے؟ میں نے کہا جی ہاں کہا ہے۔ کیا آپ کے نبی نے کہا واش روم کے بعد پھر ہاتھ دھونے چاہیے؟ میں نے کہا جی ہاں کہا ہے۔
کیا آپ کے نبی نے کہا ہے سونے سے پہلے مسواک کرنا چاہیے؟ اس نے کہا جی ہاں کہا ہے۔ اس طرح سے 10 سوال غیر مسلم ڈاکٹر پوچھتا ہے یہاں کے نوجوان سے، اور ان 10 سوالوں کا جواب یہ کہتا ہے ہاں کہا ہے، ہاں کہا ہے۔ ایک غیر مسلم ڈاکٹر وہاں سے کہتا ہے کورونا کا سارا حفاظت کا نظام تو یہی ہے۔ اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان بننے کے لیے تیار ہوں، کتابیں جلدی میرے لیے بھیج دو۔ کب آئے گا وہ یہاں اور کب کلمہ پڑھے گا یہ تو بعد کی بات ہے، لیکن ایک مسلمان کو تو یہ ساری چیزیں سوٹ ہی نہیں کرتی ہیں۔ چنانچہ مجھے یاد آیا کہ ایک ہوٹل میں لڑکے جو ہیں وہ کاؤنٹروں سے کھانا کھا رہے ہیں، ٹھیک، جب ان سے کہا دبن ہے کہتا اچھا سم پٹھاؤ، وہ کہتا ہے یہ پرانے زمانے میں بیکورڈ باتیں ہیں۔ تو مسلمان نوجوان کانٹے سے کھا رہا ہے، کہتا ہے ہاتھ دھو کر کھانا بیکورڈ زمانے کی باتیں ہیں، اور غیر مسلم ڈاکٹر کہتا ہے کورونا سے بچنے کا سب سارا کورس یہی ہے۔ جس بات کو مسلمان طنز کے طور پر رد کر رہا ہے اس بات کو غیر مسلم اسلام قبول کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ پرانے زمانے یعنی آج کے زمانے کی بات ہے۔ تو خیر، اپنے فیتھ کو بچائیں، اپنی سوچ کو بچائیں، اپنی فکر کو بچائیں۔ ہم مسلمان ہیں، اس کائنات کے بنانے والے ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، جس ایک اللہ کا تعارف آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ تک ہر نبی نے کرایا، جس سپریم پاور کا تعارف تمام بڑے سائنٹسٹوں نے، یہ جو چھوٹے والے سائنٹسٹ ہیں وہ نہیں، یہ جو لٹل نالج والے ہیں وہ ڈینجرس ہیں، ان کی بات نہیں، جو یقیناً پوری سائنس پر حاوی ہو جاتا ہے، ایک شخص بھی نہیں ہے جو اتھیس بنتا ہو وہ کہتا ہے کہ نہیں سب کوئی سپریم پاور ہے، اسی اللہ کو ہم ماننے والے ہیں جس کا تعارف محمد رسول اللہ نے کیا۔ تقریباً 3 مہینے پہلے ایک صاحب کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ صاحب یہ انٹلیکچوئل ہیں۔ میں نے کہا اچھا بہت اچھا، اب کیا حکم ہے؟ کہنے لگا وہ کچھ خدا کے بارے میں شکوک ظاہر کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے فون کر کے میں نے کہا میں نے سنا بہت اچھے انٹلیکچوئل ہیں۔ کہنے لگا ہاں آپ کہیے۔ میں نے کہا آپ زیادہ انٹلیکچوئل ہیں یا اقبال؟ کہنے لگا جی اقبال۔ میں نے کہا اقبال تو خدا کو ماننے والا ہے، تم کب سے خدا سے انکار کرنے والے ہو گئے؟ غرض یہ کہ یہ جو ادھوری معلومات ہیں، ادھوری معلومات کی بنا پر ہو سکتا ہے کفر کے، شرک کے، الحاد کے اور ماڈرنزم کے اور اتھیسزم کے جراثیم اندر ابھر جائیں۔ تمام جوان اس زہر سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اگر یہ زہر، یہ وائرس اندر آ گیا تو پھر پہلے اس کا علاج ڈھونڈیں اور کوئی جاننے والا اسے علاج کرائیں۔ نمبر 2، آپ کا کردار بہت پاکیزہ کردار ہے، کیونکہ آپ جوانی کی سرحد میں جب داخل ہو گئے تو آپ شرابی نہیں، آپ جواری نہیں، آپ بدکار نہیں، آپ کے غلط تعلقات نہیں، آپ زناکاری میں مبتلا نہیں ہوئے، پاکیزہ معصوم جوانی کے ساتھ آپ نے قدم بڑھایا۔ اگر اب تک بچے ہوئے ہیں تو بہت شکر کے ساتھ اگلی زندگی کو بچائے رکھیں، اور آگے اور زیادہ مشکل امتحان آئیں گے، آگے اور زیادہ امتحانات سے آپ کو گزرنا ہوگا۔ آپ کا کالجوں میں ہوں گے، دفتروں میں جائیں گے، بازاروں میں پہنچیں گے، اسی طرح سے ٹیوشن سنٹروں پر جائیں گے، جہاں جہاں جائیں گے وہاں خطرات ہی ہیں۔ آپ کے گھر کے فنکشنوں میں بھی آپ کے خطرات ہیں، وہاں اپنی جوانی کو بچائیں۔ 5 بیماریاں ہیں جو اخلاقی طور پر جوانوں کو برباد کرتی ہیں، ان 5 بیماریوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جو بچا ہوا ہے وہ آئندہ اور بچائیں، اور جو پھنس گیا ہے کسی بیماری میں، میرے بھائی آج آپ کو اس برائی سے اپنے آپ کو نکالنا بہت آسان ہے، کل مشکل، اس کے بعد اس سے اگلے دن اور مشکل، اس کے اگلے دن، جتنا ایک ایک دن بڑھتا جائے گا ان برائیوں سے بچنا اور زیادہ مشکل ہوتا جائے گا۔ یہ وہ زہر ہے کہ جو زہر انسان کو ڈبوتا رہتا ہے، اور اس کے بعد پھر انسان نکلنا چاہتا تو نکلنے نہیں دیتا ہے، چاہے وہ ڈرگز کا ہو، چاہے وہ افیئرس کا ہو، چاہے کسی بھی چیز کا ہو۔ ہم روزانہ یہ واقعات دیکھتے اور سنتے ہیں کہ نوجوان کس طرح سے دبا ہو گئے ہیں، اور وہی ان تمام برائیوں کی وجہ سے۔ نمبر 1 میوزک، ڈانس، افیئرس، ڈرگس، اور اس کے بعد پھر فیشن۔ یہ 5 چیزیں ہیں جن 5 چیزوں سے اپنے آپ۔ فیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ تمام چیزیں جو اسلام میں الاؤ نہیں ہیں۔ ہاں اسلام کہتا ہے آپ اپنے بدن کو سجائیے، مگر بدن کو سجانے کے معنی یہ نہیں ہے کہ علامہ اقبال کا وہ شعر پورا ہو جائے، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یہودی کو سر پر ٹوپی رکھنے میں کوئی شرم نہیں آتی ہے، یہودی کو سر پر ٹوپی رکھنے میں کوئی شرم نہیں آتی ہے۔ ہمارا نوجوان اپنی گلی میں بیٹھ کر کے شرما جاتا ہے۔ مسئلہ ٹوپی کا نہیں ہے، مسئلہ اس کا ہے کہ آپ اسلامی کلچر کے علمبردار ہیں، یہ اسلامی کلچر کے مٹانے والوں کے گروپ میں شامل ہو گئے ہیں۔ فیصلہ اس کا کرنا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ داڑھی رکھیں گے یا ہماری عورتیں پردہ کریں گی یا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں اسلامی تہذیب، جو اسلامی تہذیب تمام نبیوں کی تہذیبوں کے علمبردار ہے، اور اس کے مقابلے میں غیر اسلامی تہذیب ہے، آپ طے کر لیں کہ آپ کون سے تہذیب کے علمبرداروں میں ہیں، آپ مٹانے والوں کے صف میں ہیں یا اس کو بچانے والوں کے صف میں ہیں۔ یہ کیا بات ہے کہ ہمارا نوجوان لڑکا جو ہے، جب ہم اسے کہتے تھے داڑھی رکھو اس کو سوٹ نہیں کرتا تھا، اور اب جب وہ نائیوں کی دکانوں پر قسم قسم کے فیشنی داڑیاں دیکھتا ہے، اس کے دل میں تمنا ابھرتی میں بھی ایسے ہی بنوں گا۔
یہی تو بننے کو کہہ رہے تھے نا پہلے، مگر آپ کو اس وقت سوٹ نہیں کر رہا تھا۔ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اگر ہمارے اندر وہ کیا وائرس پیدا ہو گئے ہیں کہ یہی بات جب نبی کی طرف سے آئے، اسلام کی طرف سے آئے تو ہمیں سوٹ نہیں کرتی ہے، اور یہی بات جو فیشن کی طرف سے آئے، فلموں کی طرف سے آئے، کرکٹروں کی طرف سے آئے، ہمیں اچھا لگنے لگتا ہے۔ اس کا مطلب اندر وائرس ہے۔ ہم تو جنون کی حد تک ہم کہیں ہم محمد رسول اللہ کی تہذیب کے علمبردار ہیں۔ تو بہرحال اپنے کیریکٹر کی حفاظت کریں۔ پہلا اپنی ایمانیات، نمبر 2 اپنے کیریکٹر، نمبر 3 اپنی صحت۔ صحت کی حفاظت کے معنی یہ ہیں کہ وہ تمام چیزیں نہ کریں جو آپ کی صحت کو برباد کریں گی۔ آپ جب رات کے 2 بجے تک موبائل کی ویڈیو گیمیں کھیلتے رہیں گے اور گندی ویب سائٹیں وزٹ کرتے رہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے صحت کو زہر دے رہے ہیں، کیونکہ رات اللہ نے سونے کے لیے بنائی ہے، اور جب آپ 2 بجے تک یہی بیکار کے کاموں میں مشغول رہے، اس کے بعد اگلے دن آپ چاہے پڑھ رہے ہوں، چاہے جاب کر رہے ہوں، چاہے بزنس کر رہے ہوں، آپ وفا نہیں کر سکیں گے اپنے اس کام کے ساتھ۔ آپ کلاس میں کامیاب طالب علم نہیں بن سکتے، کیونکہ آپ نے رات کے 2 بجے تک وہ کام کیا جس کا کوئی فائدہ ہے ہی نہیں۔ عقل مند جوان وہ ہے کہ جو ہاتھوں میں موبائل ہے اس کے زہر سے اپنے آپ کو بچا کے دکھائے۔ آپ تمام جوان اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اچھی طرح سے چیک کر کے دیکھ لیں یہ جو میں کر رہا ہوں اس کا مجھے فائدہ ہے یا نقصان۔ گھنٹوں گھنٹوں تک ہمارے نوجوان جب پبجیاں کھیلیں گے، حالانکہ اس پبجی میں شرک بھی ہے، اس میں کفر بھی ہے، اس میں ایمان بھی چلا جاتا ہے، اور قتل کی تدبیریں ہوتی ہیں، اور کیا کیا ہوتا ہے وہ سب۔ بہرحال موبائل کے غلط یوزنگ سے اپنے آپ کو بچائیں، اور یہ عادت بری لگ گئی تو پھر تو صحت، کھانے پینے کی وہ تمام چیزیں ایوائڈ کریں جن میں ٹیسٹ تو ہے مگر آپ کی صحت کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کھانے پینے، اسی طرح سے جسمانی وہ تمام حرکتیں کنٹرول کر لیں جن خطروں کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے، مگر کنٹرول کر لیں ورنہ تو آپ کی صحت تباہ ہو جائے گی۔ کون کون سی حرکتیں کس طرح سے صحت کو نقصان پہنچائیں گی یہ الگ سے سمجھنا پڑتا ہے، تو آپ کی جوانی بچ جائے گی ان بری باتوں سے۔ اور اس کے بعد پھر اگر کسی ایسے ماحول میں آپ رہ رہے ہیں جہاں ہماری بیٹیاں ہیں، جہاں ہماری بہنیں ہیں، وہ آپ کی بہنیں ہیں، وہ آپ کی بہنیں، وہ آپ کی بیٹیوں کے درجے میں ہیں، اگر ایسی جگہ ہیں، چاہے وہ آفس ہے، چاہے وہ ہاسپٹل ہے، چاہے وہ سکول ہے، چاہے وہ کوئی بھی جگہ ہے جہاں ان کے ساتھ، اس وقت یہ سمجھیں کہ میں ایسے ہی ہوں جیسے کہ بیت الخلا کے اندر ہوں، اور بیت الخلا کی گندگی سے مجھے اپنے آپ کو باہر نکالنا ہے، جانا ضروری ہے مگر نکالنا۔ اسی طرح سے میں اس کے ساتھ اس وقت گزار رہا ہوں، اس ٹیبل پر وہ بیٹھی ہے، اس ٹیبل پر آپ ہیں، اس ڈیسک پر ایک طرف ایک ہے، ایک طرف سے آپ ہیں، اس وقت اپنے آپ کو بچا کر کے دکھائیں۔ اسی شہر کے پاکیزہ جوانوں کی مثالیں میرے سامنے ہیں۔ جس نے مجھے جوان نے کہا کہ میں میڈیکل میں سلیکٹ ہو گیا، میں اس ارادے کے ساتھ جا رہا ہوں، میں اس ارادے کے ساتھ جا رہا ہوں کہ اپنے بیش کے کسی لڑکی سے بات نہیں کروں گا اور اپنے بیش کے کسی لڑکی کو پہچانوں گا بھی نہیں۔ 5 سال میڈیکل پڑھ کر کے وہ واپس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے میں اپنے بیش کے کسی لڑکی کی شکل بھی نہیں جانتا اور اس کا نام بھی مجھے معلوم نہیں۔ کہتا ہے آج اگر ان ڈاکٹروں میں سے وہ فیمیل ڈاکٹر اگر میرے سامنے آئے گی میں نہیں پہچان سکتا یہ میری کلاس بیٹھ رہی، اسی شہر کا ہے۔ تو اس لیے اپنی جوانی کو اس سے بچائیں۔ بس 2-3 باتیں اور ہیں، وہ ٹائم ختم ہو گیا۔ نمبر 1، آپ زندگی کے جس سٹیج پر ہیں، مالی اعتبار سے سارے مالدار نہیں ہوتے ہیں۔ آپ کے ہو سکتا ہے دوستوں میں سے ایک گاڑی والا ہوگا، آپ کے پاس سائیکل بھی نہیں۔ آپ کے دوستوں میں سے کسی کے پاس 50,000 کا موبائل ہوگا، آپ کے پاس 1,500 کا ہے۔ اس وقت دل میں ہاں میرے پاس بھی یہ چیز ہوتی۔ کیا مطلب اس کا؟ دوسرے کو دیکھ کر اندر تمنا ابھرنا میرے پاس بھی یہ چیز ہوتی۔ اب اسی ٹینشن میں رہیں گے آپ، میرے پاس ایسا موبائل نہیں، میرے پاس ایسی گاڑی نہیں، میرے پاس ایسا یہ نہیں، میرے پاس ایسے کپڑے نہیں۔ اس یاد رکھنا چاہیے اللہ نے آپ کی قدر و قیمت آپ کی ان چیزوں سے نہیں، آپ کی قدر و قیمت آپ کے کپڑوں سے نہیں، آپ کی قدر و قیمت آپ کے ہاتھ کے موبائل سے نہیں، آپ کی قدر و قیمت آپ کی قابلیت سے ہے، آپ کے کیریکٹر سے ہے، آپ کی خوبیوں سے ہے، آپ کی صلاحیتوں سے ہے۔ آپ کتنے پڑھے لکھے ہیں، آپ کتنے باکردار ہیں، آپ کتنے شریف ہیں، اس سے آپ کی قدر و قیمت ہوگی۔ ایک لڑکا بگڑا ہوا ہے اور 40,000 روپے کا سوٹ پہنے ہوئے ہے، اس کو بگڑا ہوا لوگ کہیں گے۔ ایک آدمی لڑکا بگڑا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں 1,00,000 روپے کا موبائل ہے، لوگ کہیں گے بگڑا ہوا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ایک لڑکا بہت اچھا ہے، اس کے ہاتھ میں پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، سائیکل وہ بھی پرانے زمانے کا ہے اور اس پر وہ چل رہا ہے، لوگ کہیں گے بہت اچھا لڑکا۔ آپ اپنی قدر و قیمت چیزوں سے نہیں بلکہ اپنی قدر و قیمت اپنی کیریکٹر سے ثابت کریں، بس آپ کی قیمت ہو جائے گی۔ یعنی کمپٹیشن سے اپنے آپ کو بچائیں۔ کمپٹیشن انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ ہمیشہ مشہور، اس کے پاس یہ ہے میرے پاس نہیں، اس کے بعد جناب 1,00,000 روپے کا لیپ ٹاپ ہے میرے پاس ہے ہی نہیں، اس کے بعد جناب اتنا چیزوں کے دیکھ کر کے کمپٹیشن سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے اندر صلاحیتیں پیدا کریں، یہ بہت اہم ہے۔ اور اس کے بعد پھر آخری چیز، ٹائم ختم ہو گیا، آخری چیز یہ ہے کہ ڈپریشن سے، مایوسیوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ انسان معمولی چیز پر ڈپریس ہو گیا، معمولی چیز سے مایوس ہو گیا اور زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ وجہ کیا ہوئی ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر جوان اتنی تیزی کے ساتھ خودکشیاں کر رہے ہیں، جب دیکھتے ہیں تو بہت معمولی واقعہ ہے۔ کیا معمولی؟ امتحان میں فیل ہو گئے،
اور کیا معاملی واقعہ ہوا کہ جناب کسی کے ساتھ افیئر چل رہے تھے، وہ ناکام ہو گئے. اور کیا ہوا کہ جناب کوئی خواب دیکھا تھا، وہ خواب پورا نہیں ہوا، سلیکشن نہیں ہوئی فلان ڈپارٹمنٹ میں. اتنی معمولی چیزوں پر مایوس نہیں ہونا ہوتا ہے. اس کے لیے مثالیں نبیوں کی زندگی بھی ہیں اور بعد کے لوگوں کی زندگی بھی ہیں. نیوٹن کی مثالیں سب کے سامنے ہیں، کتنی مرتبہ وہ فیل ہوا اور اس کے بعد آگے کیا بنا ہے. بے شمار انسان کی مثالیں سامنے ہیں. تو معمولی نقصان کی بنا پر مایوس اتنا نہیں ہونا ہے، اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیں. میرے پاس پرسوں ایک عورت آئی، اللہ اکبر، کیسے وہ بلک رہی تھی کیونکہ اس کی بیٹی نے بھی خودکشی کر لی اور بیٹے نے بھی خودکشی کر لی. دو نے بھی خودکشی کی اور دونوں کی وجہ تقریباً ایک ہی جیسی تھی. بہرحال اپنی جوانی کی حفاظت کریں. جوانی کے لیے رول ماڈل ہمارے سامنے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اصحاب کہف اور محمد رسول اللہ. جوانی کو جو چیزیں تباہ کرتی ہیں ان چیزوں سے اگر آپ بچے ہوئے ہیں بہت اچھے، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی غلطی ہو رہی ہے تو اپنی حفاظت کریں. میں حدیث سنا کر کے بات ختم کرتا ہوں. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، آپ نے فرمایا قیامت کے دن 7 آدمی عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. دوسرے نمبر پر وہ جوان جس جوان نے اپنی جوانی تمام برے کاموں سے بچا لی ہوگی. اتنا بڑا سٹیٹس آپ کو ملنے والا ہے، اور وہ تو آخرت میں ہے. یہاں دنیا میں کیا کیا ملنے والا ہے اس کی تفصیل پھر میں انشاءاللہ کسی وقت بیان کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. انشاءاللہ نماز کے بعد میں کچھ دیر ہیں بہت اچھے، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی غلطی ہو رہی ہے تو اپنی حفاظت کریں. میں حدیث سنا کر کے بات ختم کرتا ہوں. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک